الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پر آ جائے جب امت کے گناہوں کو تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک میں اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا، برکات اور انوارات کا نزول ہوتا ہے۔ ویسے تو پورے رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بندوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنایا جاتا ہے۔ لیکن حدیث مبارک کے مطابق پہلے عشرہ میں رحمت خداوندی کا غلبہ، دوسرے عشرہ میں بخشش اور مغفرت کا غلبہ، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا غلبہ۔ دوسرا عشرہ شروع ہے تو اس دوسرے عشرے میں کیونکہ اللہ پاک بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں، تو میں نے اور آپ نے اس دوسرے عشرے میں وہ کام کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کریم کی بخشش اور مغفرت کے مستحق ہو سکیں۔ ان رکاوٹوں اور دیواروں کو ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے بندہ بخشش اور مغفرت سے محروم ہوتا ہے۔ تو ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، عبادات کا اہتمام کیا جائے، جتنا ہو سکے نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال، قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نیک اعمال میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے جس کی وجہ سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، وضو کرنا ایک نیک عمل ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا ایک نیک عمل ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنا ایک نیک عمل ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تراویح پڑھنا ایک نیک عمل ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ہم نے اس عشرے میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ جتنا ہو سکے بندہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا مستحق ہو سکے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ اب زبان کے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو گالی دینا، اور اسی طرح آنکھ کے گناہ ہے، نامحرم کو دیکھنا، بد نظری کرنا، غلط چیزوں کو دیکھنا، اور اسی طرح کان کے گناہ ہیں، گانا سننا، موسیقی سننا، کسی کی غیبت سننا۔ تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ قرآن کریم کے مطابق اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو جتنا ہو سکے بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں۔ جتنا ہو سکے اللہ پاک کے سامنے رویا جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جب نیک بندوں کی صفات کو بیان کیا تو ان میں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی جائے، ندامت کے آنسو بہائے جائیں۔ تو اس عشرہ میں ہم نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ نمبر 3، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی رحمتیں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بخشش اور مغفرت کا انعام نصیب فرمائے۔